سالوں پرانی بات نہیں ہے، چند مہینوں پرانی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے انتخابات کے بعد بظاہر ایک متحدہ حزب اختلاف تشکیل دی، لیکن جب وزیر اعظم کے الیکشن کا وقت آیا تو حزب اختلاف کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے جناب شہباز شریف کو ووٹ دینے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اپنے ہی جناب سینیٹر رضا ربانی، جن کو کہ جناب نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون نے چیئرمین سینیٹ کی پوزیشن کے لیے نامزد کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیکن یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، اب حالات نے پلٹا کھایا اور اب سے چند روز قبل آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری باقاعدہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل گئے اور وہاں ان کی خیریت پوچھی اور اس کے بعد ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی اور میثاق جمہوریت کے دوبارہ اجرا کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاناما کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی مداح کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اس کے بعد نیب کی تحقیقات کی تعریف کرتے ہوئے رکتے نہیں تھے، اور پھر جے آئی ٹی کی جو پروفیشنلزم تھی، جو کہ اس جے آئی ٹی نے جب جناب نواز شریف اور ان کے دوسرے اہل خانہ کی تحقیقات کی تو اس کی بے پناہ تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ اب کیونکہ وہی تمام معاملات ان کے سامنے آ گئے ہیں، وہ اس سے تھک گئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے اب جناب نواز شریف کا دروازہ کوٹ لکھپت جیل میں کھٹکھٹایا ہے۔ حالانکہ صرف چند دن پہلے کی بات تھی، ان کا لب و لہجہ جناب نواز شریف کے حوالے سے دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، اس نے ہاریوں کا حق کھایا ہے، اس نے عوام کا حق کھایا ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی میں آیا ہوں، میں نے چینج لایا ہے سندھ میں بھی، میں پیپلز پارٹی میں بھی چینج لاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہوگا۔ اسی جیل میں پہنچے تھے بلاول بھٹو زرداری اور کہتے تھے کہ آئیے ہم مل کے اب مقابلہ کریں وہ صورتحال کا جس کا کہ اس وقت سامنا پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں یہ قائدین کر رہے ہیں، جناب بلاول بھٹو زرداری اور اب آصف علی زرداری، ان کے والد اور ان کی پھپھو فریال تالپور۔ سیاسی حلقوں کے مطابق جعلی بینک اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کے کئی کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت یقیناً پریشانی کا شکار ہے۔ خصوصاً سپریم کورٹ کے حکم پر بننے والی جے آئی ٹی رپورٹ پر نیب کی کارروائی اب انتہائی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 7 ریفرنسز اس پر جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کے حوالے سے تیاری کے آخری مرحلے میں ہیں، اور کل راولپنڈی میں 2 گھنٹے تک بلاول بھٹو زرداری نے نیب کے سوالات کا جوابات دیے، آصف علی زرداری نے بھی نیب کے سوالات کے جواب دیے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور میثاق جمہوریت کو دوبارہ زندہ کرنے کی پہلی بڑی کوشش 10 روز قبل سامنے آئی تھی، جب جناب بلاول بھٹو زرداری نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور جناب نواز شریف کی عیادت کی تھی۔ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس پوری صورتحال میں ایک اور میثاق جمہوریت کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے، یا یہ کہ اس وقت یہ صرف پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے؟ بہت اہم سیاسی معاملات ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی معزز سینئر رہنما ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ خود ایک بڑے منجھے ہوئے ماشاءاللہ سیاستدان ہیں، آپ خود کیسے بلاول بھٹو زرداری کا جو وہ کوٹ لکھپت جیل گئے تھے اور پیپلز پارٹی کی بڑی تمنا کہ ایک اور میثاق جمہوریت کا اعادہ ہو، آپ خود اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کامران صاحب، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی 30 سال سے سیاسی حریف ہیں، اور شاید اگلے الیکشن میں بھی آمنا سامنا ہی ہوگا۔ کوئی ایسا الائنس کم از کم آج تو نظر نہیں آتا جس سے اکٹھے الیکشن لڑیں گے۔ تو یقیناً یہ جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں یہ بالکل ہر شخص کے ذہن میں آتے ہیں،
اور جو بلاول صاحب کوٹ لکھپت جیل گئے، یہ اس کو میں ایک اچھی سوچ سمجھتا ہوں، ایک اچھی انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ ان کے حریف ہونے کے باوجود، چونکہ آج ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سیاسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. مگر بھائی صاحب تو یہ ایک اچھا قدم تھا. آپ ماشاءاللہ ایک بالغ نظر سیاستدان ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے کوٹ لکھپت جیل جانے کو آپ واقعی آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انہوں نے کیا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی اس وقت ان کو ضرورت ہے؟ اس سے پہلے تو وہ مصر تھے کہ وہ نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر پہنچائیں گے. یہ آپ کیسے اس بات کو آپ اس کی فیس ویلیو پہ لے سکتے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی حریف تھے اور ماضی قریب میں بھی یہ باوجود اس کے ایک اپوزیشن میں اکٹھے تھے وہ ہم حلیف نہیں بن سکے. تو اب اگر ایک تبدیلی آئی ہے سوچ میں تو میں اس کو ایک مثبت قدم ہی کہوں گا کہ وہ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے بڑی جو کیفیت ہے اس وقت ملک میں سیاست کی اور خاص طور پر جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کنڈیم بھی کیا. تو یہ اس کو تو میں مثبت کہوں گا، لیکن اس کے جیسے آپ نے بھی سوچا ہے کہ کیا محرکات ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک کی سیاست ہے، جو اپوزیشن ہے، اس کے لیے یہ ایک مثبت قدم ہے. اس سے پہلے بھی 2005-06 کے اندر میثاق جمہوریت ہوا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ سے. تو آج بھی اگر ملک کے لیے یہ دو جماعتیں اکٹھی چلتی ہیں، ان کے اندر کچھ ہم آہنگی آتی ہے ملکی معاملات کے لیے، یہاں کوئی ذاتی بات نہیں ہے کہ کس پر کیا مشکل ہے یا نہیں ہے، لیکن ملک کے معاملات کے لیے، ملک کے مسائل کے حل کے لیے کس پس منظر میں، کس تجربے کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میننگ فل یہ انیشیٹو ہے پیپلز پارٹی کا، بلاول صاحب کا، آصف زرداری کا؟ کیونکہ ابھی تو آپ ملے تھے الیکشن کے بعد، آپ لوگوں نے ایک حزب اختلاف بنانے کی بات کی تھی، پھر آپ نے ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، پھر پرائم منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا، پھر کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ وہ بیک آؤٹ کر گئے اپوزیشن کے ساتھ، کسی جگہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ کوئی جینوئن کوشش ہے بلاول صاحب کی آپ سے ملنے کی. دیکھیں میں تو اس کے فیس ویلیو پر لوں گا. یقیناً جو آپ نے بات کہی ہے وہ درست ہے، اور ماضی قریب میں میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کوآپریشن نظر نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے ہمیشہ اس کو اس نظر سے دیکھا کہ چونکہ پیپلز پارٹی ایک بڑے صوبے کے اندر حکومت بھی کر رہی ہے تو اس کے اپنے ایک پس منظر ہے، اس کے اپنے محرکات ہیں، تو شاید اس کے حوالے سے کچھ ان کی مجبوریاں ہوں کہ حکومت میں بھی رہنا ہے، ایک کوآپریشن بھی رکھنا ہے ملک کے مفاد کے لیے سینٹر کے ساتھ. تو شاید انہوں نے کچھ رویہ مختلف اپنایا تھا، لیکن اب جو نظر آ رہا ہے کہ ہر معاملے پر وہ چلنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور جو بیانات بھی ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے وہ بھی میں ان کو مثبت کہوں گا ملک کو میں جمہوریت کے لیے. کیا تو وقت بتائے گا کہ کوئی فیڈ بیک آیا میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے پارٹی کو اس ملاقات کے بعد؟ نیکسٹ میجر کیا ہے؟ کیا نیکسٹ ایکشن ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ باقی کسی ٹھوس راستے پہ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے صدر شہباز شریف صاحب اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ خود اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میری تو میاں نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کی جو اس بلاول زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ملاقات میں کوئی اسپیسیفک ڈسکشن ہوا کہ ملک میں سیاست کو کیسے چلانا ہے یا کیا کوآپریشن رہی گی دونوں جماعتوں میں. جو ہماری پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے وہ اکثر ملتی ہے اور ہم ایک کنسنسس قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی ملکی معاملات ہوں، جو بھی ایشو سامنے آئیں. یہ حالیہ جو ہندوستان کا حملہ تھا پاکستان کی سرحدوں پر، تو اس کے لیے بھی ہم نے کئی میٹنگز کی اور ایک جوائنٹ موقف رکھا، اور بلکہ حکومت کو سپورٹ کرنے کا ہم نے پوری ایک پبلک کوشش بھی کی، اور اس کے اندر ایک مشاورت شامل تھی پس منظر دونوں جماعتوں کے اندر. تو اس کے اثرات مثبت ہی ہوئے. تو اس حوالے سے اب مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن کوئی اور ایسا قومی معاملہ ہے جس میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے؟ ابھی
فوری طور پر چیز سامنے آ رہی ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے، ان کا ایکسٹینشن کے حوالے سے، اس میں آپ کی اور پیپلز پارٹی کی سوچ اکٹھی نظر آتی ہے؟ اس پہ آپ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور خیال یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب آپ لوگوں سے، آپ خبریں یہ بھی ہیں کہ آپ اس میں نہیں جانا چاہتے پیپلز پارٹی اور آپ مل کے، کیا اس فوجی عدالتوں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی اور آپ کی سوچ ایک ہو چکی ہے؟ جی وہ یہ بھی ایک ایشو ہے جس پر ہماری آپس میں بات چیت بھی ہوئی ہے، اور جو موقف ہے وہ بھی ایک ہی جیسا ہے، اور بلکہ ابھی بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹری لیڈرز کو بنائیں، اس کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر کانفیڈنس میں لیں قومی اسمبلی کو، اور وہاں پر یہ بتائیں کہ کیا ضرورت ہے فوجی عدالتوں کے ایکسٹینشن کی، کیونکہ جب یہ عدالتیں بنی تھیں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا موقف جو ہماری حکومت تھی تو کچھ اس میں مختلف تھا، لیکن بعد میں ایک کنسنسس قائم ہو گیا تھا اور سنسٹ کلاز رکھ لی گئی تھی۔ تو آج بھی میں نے پہلے کہا کہ ایشوز پر یقیناً ایک پلیٹ فارم پر، ایک ویو پوائنٹ پر دونوں جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، اس کا مظاہرہ بھی ماضی میں ہوا ہے، اور امید ہے کہ مستقبل میں تمام ایشوز پر ایک ہی موقف رہے گا۔ ابھی یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے، اس کے لیے کوئی سالڈ انیشیٹو ہے؟ کوئی باقاعدہ بیٹھ کے ایک فریم ورک بن جائے، ایک چارٹر بن جائے اور اس کو پھر اناؤنس کریں، اور باقاعدہ ایک فارمل فیس کے اندر کچھ شکل نظر آئے؟ حالانکہ اس سے پہلے ہی سب کچھ ہو چکا ہے، 6 مہینے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن کیا وہ اس کے لیے کچھ کوشش ہو رہی ہے، یا صرف یہ باتیں ہیں میڈیا میں نکل کے 2-4 جملے کہہ دیے اور آگے بڑھ گئے؟ نہیں، اس وقت تو کوئی فارمل سٹرکچر تو نہیں ہے اس کوآپریشن کا، لیکن ایشوز پر اسمبلی کے اندر بڑی کھل کر بات ہوتی ہے، آپس میں مشورہ ہوتا ہے، اور عموماً ایک جوائنٹ موقف ہم قائم کر لیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس کے اثرات جمہوریت پر بھی مثبت ہوتے ہیں، لیکن فارمل سٹرکچر ابھی نہیں ہے، نہ اس پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں کوئی بات ہوگی تاکہ اس کوآپریشن کو فارملائز بھی کیا جائے۔ بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک باقاعدہ مضبوط حزب اختلاف کا اتحاد بنے، اس کی صرف باتیں ہیں، جیسے کہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اس کے لیے کوئی مضبوط اور کوئی فارمل بات چیت نہیں ہوئی ہے، کوئی فارمل سٹرکچر بننے کی بات نہیں ہوئی ہے، اور یہ باتیں ہیں انہوں نے اس بات کو مانا کہ اب سے چند ہفتے پہلے، مہینوں پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ بالکل علیحدہ ہوا کرتا تھا، اور موجودہ صورتحال میں جو نیب کیسز کی وجہ سے سامنے آئی ہے، پیپلز پارٹی کی تمنا زیادہ اس وقت سامنے اجاگر ہو کے سامنے آئی ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ملے اور حزب اختلاف ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔